مصطفیٰ عامر کیس کے ملزم ارمغان نے عدالت میں پینترا بدل لیا، اعتراف جرم سے پھر انکار۔ عدالت میں دیے بیان میں کہا، مجھے اسرائیلی لابی اور موساد کی جانب سے پھنسایا جا رہا ہے، موساد کافی عرصے سے میرے پیچھے پڑی ہے۔ مصطفیٰ عامر کی والدہ بھی یہودی لابی کا حصہ ہے، پولیس کی جانب سے میرے اوپر کالا جادو کروایا گیا، مصطفیٰ کے نصیب میں مرنا لکھا تھا، میں بھی تھوڑا بہت اس میں شریک ہوں۔ عدالت نے دفعہ 164 کے تحت بیان ریکارڈ کروانے کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ ملزم نے پہلے اعتراف جرم کی حامی بھری اور پھر منحرف ہو گیا۔ ملزم ارمغان نے عدالت میں دیے گئے بیان میں کہا، پنجاب میں مریضوں کو گھر کی دہلیز پر ادویات ملنا تو درکنار، ہسپتال میں بھی ملنا مشکل ہو گیا۔ پیو ہسپتال کے بعد جناح ہسپتال میں بھی ادویات کی قلت کا معاملہ طول پکڑ گیا۔ غریب مریضوں کے لیے اسپتال سے آپریشن کروانا درد سر بن گیا۔ آپریشن تھیٹرز کے باہر ادویات کی عدم دستیابی کی لسٹیں چسپاں کر دی گئیں۔ لسٹوں میں نرسز کی جانب سے تاریخ ڈال کر سامان نہ ہونے کا MS کو بار بار بتایا گیا۔ آپریشن ملتوی ہونے پر مریضوں کا وزیر اعلیٰ سے ایکشن کا مطالبہ۔ پاک افغان ترکھن بارڈر 27 روز بعد کھل گیا، مسافروں کی پیدل آمد و رفت شروع، ویزا اور پاسپورٹ رکھنے والے مسافروں کو افغانستان آنے اور جانے کی اجازت ہوگی۔ سرحدی گزرگاہ 26 دن بعد گزشتہ روز تجارت کے لیے کھولی گئی تھی۔ 21 فروری کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے باعث ترکھم گزرگاہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ ترکھم کے راستے افغانستان کو یومیہ اوسطاً 10,000 مسافروں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پانی کا عالمی دن، ملک میں پانی کے ذخائر میں کمی، تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول پر پہنچ گئی، بجلی کے پیداواری یونٹس بھی بند، ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول پر ہونے سے تربیلا بجلی گھر میں بجلی کی پیداوار میں مزید کمی آ گئی۔ تربیلا بجلی گھر کے 17 یونٹس میں سے 12 پیداواری یونٹس بند ہو گئے، صرف 5 یونٹ سے 455 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ اسٹیشن کو فراہم ہو رہی ہے۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد 17,300 کیوسک، پانی کا اخراج 17,300 کیوسک، تربیلا ڈیم کا واٹر لیول بدستور ڈیڈ لیول 1402 فٹ پر ہے۔ پانی کی قلت سنگین مسئلہ، فوری اقدامات ناگزیر ہیں، صدر وزیر اعظم کے عالمی یوم آب پر پیغامات۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا کہ صاف اور پینے کے لیے محفوظ پانی کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب اور موسمیاتی تبدیلی ہمارے ملک پر مہلک اثرات کی واضح مثال ہیں۔ صنعتوں اور گھریلو سطح پر پانی کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانا ہوگا۔ پاکستان ماحولیاتی تحفظ، توانائی کے تحفظ اور آبی وسائل کی پائیداری کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گلیشیئرز کو محفوظ رکھنے، آبی وسائل کے تحفظ اور اپنے عوام، خطے اور کرۂ ارض کے لیے آبی طور پر محفوظ مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ طاس معاہدے کا مؤثر نفاذ پاکستان کی آبی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پانی زندگی کی علامت اور آئندہ نسلوں کی محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پانی کے عالمی دن کے موقع پر پیغام، کہا ہمیں پانی کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ پانی نعمت ہے جس کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پانی کا ضیاع روکنے کے لیے شعور بیدار کرنا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی اور بے احتیاطی کے باعث آبی ذخائر کم ہو رہے ہیں۔ آبی ذخائر کے تحفظ کے لیے اقدامات نہ کیے تو آئندہ نسلیں قلت کا شکار ہو سکتی ہیں۔ امریکی ویزے کے جائزہ کا عمل مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن آج نہیں، سفری پابندیوں کی تفصیلات تحقیقات کے بعد سامنے لائی جائیں گی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ، کہا امریکہ اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ویزوں کے ذریعے قومی سلامتی، عوامی تحفظ کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا جائے گا۔ یقینی بنایا ہے امریکہ آنے والے غیر ملکی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بنے۔ یہ مسئلہ حل کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ وائس آف امریکہ کو بند کرنے کا فیصلہ دھوکہ دہی، بند انتظامی کے بارے میں ہے۔ صدر ٹرمپ وفاقی بیوروکریسی کو کم کرنے کے لیے منتخب ہوئے ہیں، ایسے سخت فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جیل ریفارمز ایجنڈے کے تحت اہم پیش رفت، جیل انڈسٹری میں کام کرنے والے قیدیوں کو معاوضوں کی ادائیگی۔ ڈسٹرکٹ جیل شاہپور میں قیدیوں کو نوروزی چپل کی تیاری پر معاوضہ دیا گیا۔ قیدیوں کے ہاتھوں تیار کردہ نوروزی چپل مارکیٹ میں فروخت، عید سے قبل قیدیوں کو ان کی محنت کا صلہ اجرت کی صورت میں دیا گیا۔ پنجاب بھر کی جیلوں میں قیدی مختلف مصنوعات تیار کر رہے ہیں۔ خلیفہ چہارم حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں ماتمی جلوسوں اور مجالس کا انعقاد۔ اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور، رحیم یار خان سمیت دیگر شہروں میں جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ کراچی میں دفعہ 144 نافذ، ڈبل سواری پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ SSP ملیر نے مجالس و جلوس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔
اور دھوکہ دہی اور فراڈ کیس میں اداکارہ نازش جہانگیر کے وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ لاہور کی مقامی عدالت نے 50,000 روپے مجرکو کے عوض وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے۔ کیس کی مزید سماعت 28 اپریل تک ملتوی۔